جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دلی بھی سکون ہو، ظاہری طور پر بھی وہ آرام میں رہیں اور ذہنی پریشانیاں اور تفکرات جو ہے اس سے بچے رہیں، لیکن طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں جو اس کا نتیجہ اس کے الٹ آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دو قسم کی دولت پیدا کی ہے۔ ایک ہے باطنی دولت جو ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ سکون امیر ہو جائے، ایک ہے ظاہری دولت۔ تو جن کے پاس ظاہری ہوتی ہے، اگر وہ دلی اندرونی دولت باطنی دولت ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو آپ دیکھیں گے وہ بعض دفعہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہری چیز پر محلوں میں اور پیسوں میں گاڑیوں میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ باطنی سے جب محروم ہوتے ہیں تو وہ پریشان اور ڈپریشن اور کئی دفعہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل باطنی دولت ہے وہ جن کے پاس ہو سکون و اطمینان، وہ بوریے پہ بیٹھ پر بھی تخت نشین ہوتے ہیں اور جہاں بھی وہ رہے وہ ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ دونوں مل جائیں تو یہ بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، فضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، کوئی حدیث ایک ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث، ایک اللہ پاک کی حدیث۔ جو اللہ کی حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ کا حدیث۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد یا آدم کے بیٹے بیٹی، کہ تم جو مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، عبادت اور اللہ کا قرب اور مقصد زندگی جو تم اس مقصد یعنی آپ کو کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرو، کہ اصل تمہیں تو عبادت اور اللہ کی رضا کو مقصد بنانے کے لیے اسی کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں مطلب یہ ہے کہ رب العالمین ہوں، میں تمہارے سینے کو جو ہے وہ اس کی محتاجگی جو ہے وہ دور کر دوں گا، اور تمہارے جو باطن ہے اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا، اور تمہارے فقر کو بھی، تمہاری محتاجی کو بھی دور کر دوں گا۔ تو یہ دونوں یعنی دولتیں اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مقصد زندگی جس کا صحیح اللہ کی رضا، اللہ کی یہ اس کا مین مقصد ہے، باقی چیزیں وہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اس کی جو باطن ہے اس کو بھی اللہ پاک سکون دیتا ہے اور ظاہر میں بھی اس کی محتاجی ختم کر دیتا ہے، فقر۔ وہ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا فقر، تمہاری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی، اور تمہارے دل کو، دماغ کو میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں سے جو ہے وہ آباد کر دوں گا، کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اتنی تم الجھو رہو گے ہر وقت، ایک سے بڑھ کر دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ تم کسی ظاہری نعمت سے بھی فائدہ مطلب یہ ہے بندہ صحیح طریقے سے نہیں، اور ظاہری طور پر بھی فرمایا کہ تمہاری محتاجی، فقر میں دور نہیں کروں گا، تمہیں یہی احساس رہے گا کہ میں غریب ہی ہوں، تمہارا دل بھی غریب رہے گا، اور ظاہر میں بھی تمہیں سب کچھ ہو کر بھی وہ لگے گا کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے براہ راست آدم کی اولاد یعنی ہمیں خطاب کیا ہے، ظاہر جنات کو بھی ہے، سب کو ہے جو مکلف ہے، کہ اگر یہ مقصد زندگی بندہ اللہ کی عبادت بنا لے گا، اللہ کی رضا بنا لے گا، تو اس کو یہ دونوں چیزیں، فقر بھی دور ہوگا، محتاجی بھی، غربت بھی، یعنی اور ساتھ باطنی بھی اس کو سکون غنا ملے گی، یعنی دل اس کا امیر ہوگا۔ اور اگر نہیں تو وہ آپ پھر نتیجہ دیکھ لیں، ایسے ہی ہو رہا ہے جن کو دیکھے لوگ، میں خود بھی کام کرتا رہا ہوں، مزدوری، محنت، گاڑی چلانا، لوگ رات دن ساتوں دن فیکٹریوں میں، گاڑیوں میں، ٹیک ویوں میں، ٹیکسیوں میں چلا رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھو حال دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی یہ بیچارے محتاج ہی پھر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن وہ آپ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا اور عبادت کو مقصد نہ ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن وہ آپ دیکھیں گے اطمینان، ایک سکون، اور کیونکہ ان کے باطن میں سکون، اور ظاہری بھی اللہ پاک ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے مقصد کو بدلیں، دنیا سے ہٹ کے اللہ کی عبادت و رضا اور جس مقصد سے پیدا ہوئے وہ بنائیں،
تو دیکھیں آپ کی دنیا بھی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔